السلام علیکم، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک سوال کسی نے فیس بک پہ کیا ہوا تھا میرے سے کہ جب میں نے کانسٹیٹیوشنل کیسز کیے ہیں نا کچھ پچھلے سال میں، اسپیشلی 2023 اور 2024 میں، تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سی میڈیا چینلز پہ ہماری نیوز وغیرہ چلیں جو آپ دیکھتے ہوں گے، یا ہمارے پیجز وغیرہ پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میرا نام لکھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کیسز بڑے امپورٹنٹ نیچر کے میں نے آرگیو کیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا کرم تھا۔ تو جب میں نے وہ کیے تو مجھے میڈیا اٹینشن کافی ملنا شروع ہو گئی، مطلب جو ہمارے رپورٹر بھائی ہیں اور وہ باقی ہیں وہ میرے آرگومنٹس کو کور کرتے تھے، تو اس کے بعد وہ جب کیس ہو رہا ہوتا تھا تو وہ عدالت کے باہر آتے تھے، میرا انٹرویو لیتے تھے یا اس کو پھر ٹی وی پہ چلاتے تھے، ایون ہیڈ لائنز بھی ہماری ایک دفعہ چلیں، بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے جو بہرحال وہ لمبا قصہ ہے، آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی جو اصل ٹاپک پہ رہتے ہیں تو امپریشن یہ آتا ہے کہ جیسے میڈیا کا مجھے شوق ہے یا مجھے فیم کا بہت شوق ہے۔ تو میں اس کا جواب اپنے دوستوں کو جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ والا کیس دیکھو نا، تم نے یہاں پہ تمہاری ہیڈ لائن چل رہی تھی، یہاں پہ چل رہی تھی، پھر دوست آپ کو بھیجتے ہیں، اسپیشلی جو باہر رہتے ہیں، یو کے والے میرے ایک دو دوست ہیں بڑے قریبی، بچپن کے دوست ہیں، وہ جب بھی وہاں پہ ایئر وائی پہ نیوز چلتی ہے مجھے اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں کہ مقصد آج نیوز میں آ رہا تھا۔ تو کہتے ہو یار تجھے اتنا شوق کیوں ہے، اگر ہے تو پھر کہیں پہ تھوڑا سا اینکر پرسن والی طرف پہ چلے جاؤ، پیسے بھی آ جائیں گے۔ تو میں ان کو ہنستا ہوں کہ میرا جو مقصد تھا یا جو بھی یہ ساری جو اٹینشن ہوتی ہے، یہ میڈیا اٹینشن ہوتی ہے، بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے اور یہ کسی کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرا کیونکہ کام کانسٹیٹیوشنل نیچر کا جو ہوتا ہے وہ پورے جو ہے وہ ملک پہ امپیکٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اٹینشن اس میں زیادہ مل جاتی ہے۔ ہم نے تو وہ کیس کرنا ہے جو ہمارے کلائنٹ میرے پاس لے کے آتے ہیں فائل، میں وہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھ کے اپنا اوپینین دے کے اس کے اوپر آرگومنٹس کر دیتا ہوں، یا جو ہمیں لگتا ہے اب دوستوں کو کہ یار اس میں ہمیں خود پی آئی ایل فائل کرنی چاہیے، وہاں پہ پی آئی ایل فائل کر دیتے ہیں۔ تو اس ساروں کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بہتری لا سکیں۔ ایسا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اگر میں میڈیا پہ آ رہا ہوں تو مجھے میڈیا پہ آنے کا شوق ہے، بلکہ ایسی ایگزامپلس بھی موجود ہیں کہ جب مجھے بہت اچھے ٹی وی چینلز نے اپنے شو میں بلانے کے لیے ان کے پروڈیوسر نے کہا، بلکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اس ٹائم پہ ٹاپ کے اینکر ہیں، ابھی بھی ٹاپ کے اینکر ہیں، آج سے 1 سال پہلے بھی ٹاپ کے تھے، آج سے 2 سال پہلے بھی ٹاپ پہ تھے، اور جس چینل میں وہ کام کرتے ہیں وہ تو اس کا بلو کلر کا لوگو ہے اور وہ بڑا پرائم شو کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ جوڈیشری کے اگینسٹ کچھ کلپس چلائے ڈفرینٹ سیاستدانوں کے، جس میں ہمارے نون لیگ کے کافی احباب تھے۔ تو میں نے ہمارے کیونکہ جو ہمارا گروپ ہے، ایک عدل گروپ میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں ہم سارے مل جل کے تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اس کو جو ہے نا وہ ہمیں 204 کی کنٹمپٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کرنی چاہیے۔ تو جب میں یہ سوچا تو میرے اپنے ایسوسیٹس نے کہا کہ سر یہ دوست آپ کو کہہ تو رہے ہیں، لیکن آپ اگر کیس فائل کریں گے تو آپ کو جو ہمیں اس چینل کے اوپر اتنا ایئر ٹائم بھی ملا ہوا ہے، ان کا فلانا رپورٹر بھی جاننے والا ہے، فلانا بھی جاننے والا ہے، تو وہ سب ناراض ہو جائیں گے، تو اس کو ابھی اوائڈ کرتے ہیں، تو بعد میں دیکھتے ہیں، یا ان کو ویسی لیگل نوٹس ڈال دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو حالانکہ اگر میں نے کوئی میڈیا کا شوق ہوتا تو میں اس اینکر سے اپنی کبھی بھی خراب نہ کرتا، میں اس کے ساتھ بڑی اچھی ٹرمز میں تھا، ان کے ساتھ بڑی اچھی ٹرمز میں تھا، سینئر اینکر ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنے گروپ کے مشورے کے مطابق، کیونکہ پرنسپل گراؤنڈ تھا، ایک کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ تھا، ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل سٹانس تھا، 204 کی کنٹمپٹ پٹیشن ہائی کورٹ نے فائل کر دی۔ نہ صرف وہ فائل کی بلکہ پہلے پیمرا میں بھی اس کی کمپلینٹ دائر کی، پھر وہ جو ہے ہم نے فائل کر دی۔ اس کے بعد ہمارے بڑے بہت، میں ان کو جو ہے وہ پیار و محبت سے میرا ان سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارے ہائی کورٹ کے بڑے ایک اس چینل کے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، بلکہ وہ میرے دفتر بھی آئے، انہوں نے چائے پی اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیس جو ہے نا وڈرا کر لیں کائنڈلی، یا آپ ان کا نام نکال دیں، اور جنہوں نے باتیں کی تھیں جو سیاستدان تھے ان سیاستدانوں کا رہنے دیں اگر آپ نے ان کا رکھنا ہے، لیکن انہوں نے تو صرف چلائی ہیں تو ان کا نہیں ہے۔ تو میں نے اصل میں جب ہائی کورٹ میں وہ کیس فائل کیا، آپ سے اس کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے، میں نے اس کی پوری ٹرانسکرپٹ اس شو کی اردو میں جو ہے وہ لگا دی، بلکہ جب ابھی لاسٹ ہمارا جو سیشن تھا 2023 والا جس میں انٹرنشپس کرائی تھی میں نے، اس میں انٹرنشپس میں نے بچوں کو وہ کیس اسٹڈی کے طور پہ ہماری پٹیشن دی تھی، تو بچوں نے بڑا انجوائے کیا، کچھ ہمارے لمس کے اسٹوڈنٹس تھے، کچھ ہمارے ایل جی ایس فیز 5 کے تھے، کچھ قائد اعظم لاء کالج کے تھے، انہوں نے اس کو بڑا انجوائے کیا کہ سر یہ تو بڑا اچھا ہے، اس میں اردو میں پوری ٹرانسکرپٹ لکھی ہوئی تھی۔ تو اس ٹرانسکرپٹ میں جو ہمارے اینکر ہیں جن کے بارے میں وہ کیس تھا، انہوں نے جو ہے وہ بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ میں آپ کو اینکر کا نام بھی بتا دیتا ہوں، ندیم ملک صاحب۔
ندیم ملک صاحب نے اس میں کچھ باتیں بولی ہوئی تھیں، میں نے وہ بھی ٹرانسکرپٹ میں آ گیا جس میں انہوں نے کالا قانون اور عدالتیں جو ہے وہ بک جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں کافی لکھی تھیں. اب مجھے ایگزیکٹ باتیں یاد نہیں ہیں. تو آرٹیکل 204 کی میں نے اس پہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر دی. وہ پھر جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس لگی. انہوں نے وہاں پہ آرگومنٹ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سب لوگ آج کل بات کریں، آپ اس طرح کریں کہ اس میں فلانے بندے کو یا جو آپ مزید سمجھتے ہیں ساروں کی کمپلیٹ لسٹ مجھے دیں تو اس پہ فل بینچ بنے گا. تو بہرحال اس پہ پھر بعد میں فل بینچ بھی بنا. پھر اینی ویز اس میں ہوا یہ کہ ندیم ملک صاحب نے مجھے ایک دو جگہوں سے فون بھی کرایا. ان کا بڑا میں عزت ویسے کرتا ہوں، لیکن اس ایشو پہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایسے جو بات تھی وہ چلا دی، اور وہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہوا لوگوں کے دلوں میں. اور وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے اینکرز ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اس کی وجہ سے وہ کیا. تو پھر ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، وہ انہوں نے وکیل ہائر کیے. وہ پھر عدالت میں آئے. انہوں نے جب جواب جمع کرایا تو پھر ان کی طرف سے جو ہے وہ کلیریفیکیشن آ گئی. وہ میرے پاس کلیریفیکیشن بھی پڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میری انٹینشن یہ نہیں تھی. میں نے وہ لفظ بولے کیونکہ وہ کچھ سیاستدانوں نے بولے تھے، ان کے کلپ چلا رہا تھا، تو میں اس کی تشہیر کر رہا تھا اپنے ورڈز میں. تو میرا اس میں قصور کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ چینل کا اس میں پھر چینل والوں نے تو ویسے ہی ڈسون کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. تو چینل کا جواب یہ تھا کہ ہمارا اس پوری چیز سے کوئی بالکل بھی لنک نہیں ہے، یہ تو سارا اینکر کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، یہ گیسٹ کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. لیکن ندیم ملک صاحب نے پھر یہ کہہ دیا کہ جی میں تو اس اوپینین کو جو ہے وہ کیپٹلائز کر رہا تھا. تو اس طریقے سے وہ پھر پٹیشن فائل ہوئی. پھر اینی ویز میں نے اس کو جو پٹیشن ہے اس کو میں نے وہاں سے جو ہے وہ ہماری ہائی کورٹ میں چلی. پھر اس پہ فل بینچ بھی بننے کا آرڈر ہو گیا، اور وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. اس میں جو ہے وہ بہت سے میڈیا والے بھی ناراض بھی ہوئے، لیکن ہم نے اس کو پھر بھی پرنسپل جو سٹانس تھا وہ لیا اور اس کو اپنا کمپرومائز نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کو اپنے ساتھ صحیح رکھنا. اور پھر ایک اور ایگزامپل میں ذہن میں آتی ہے ابھی ریسنٹ کے ایک کیس تھا جس میں مجھے ہمارے 8 بجے والا ریڈ کلر کا لوگو ہے ایئر وائی، میں آپ کو بول دیتا ہوں، وہاں پہ مجھے بہت امپورٹنٹ اور جو سب سے ان کا پرائم کا شو ہے، اور جو مجھے اینکر پرسنلی بھی بہت پسند ہے. انہوں نے ایک کیس میں ان کے پروڈیوسر نے کہا کہ جی آپ نے یہاں پہ گیسٹ بننا ہے تو آپ نے آنا ہے. لیکن میں نے جو اپنی دوست احباب سے فیملی سے مشورہ کیا تو مجھے میرے والد صاحب نے بھی اور میرے چاچو نے منع کیا کہ ابھی آپ نے نہیں جانا، کیونکہ وہ کیس جو تھا وہ ہماری کچھ امپورٹنٹ ایجنسی ہے ہمارے ملک کے، اس کے اگینسٹ تھا. تو انہوں نے کہا آپ جا کے کوئی بات کریں گے، وہ بات اس کا امپیکٹ ہمارے کیس پہ بھی نیگیٹیولی پڑے گا، اور بجائے وہ کیس کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ پہ آرگیو ہونے کا آپ کا پرسنل معاملہ بن جائے گا. تو جب پرسنل معاملہ بنے گا تو آپ آرگیومنٹ نہیں کر سکو گے. تو مجھے وہ ریزنیبل آرگیومنٹ لگا. میں نے ان کو ایکسکیوز کر لیا کہ جی میں وہاں پہ جو ہے وہ کائنڈلی میں ابھی نہیں آ سکوں گا، میں آپ کو اگلے شو میں کوئی ٹائم بنے گا تو ضرور میں آپ کو جوائن کروں گا. تو یہ اس طرح کی 2-3 ایگزامپلز ہیں. پھر مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. وہ بھی اکثر جو ہے اپنے شو پہ وہ ایک دو دفعہ مجھے لیا ہوا ہے ڈفرینٹ اوپینینس پہ اور ڈفرینٹ باتوں پہ. لیکن سیاسی جہاں پہ ہوتا ہے یا سیاسی چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ میں اوائڈ کرتا ہوں. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارا ایک کیس تھا جس کو میں نے آرگیو کیا، میں نے سارا پلیڈ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹرز کے فیور میں کیس کیا تھا، تو اس کے اوپر بعد میں پریس کانفرنس تھی ہائی کورٹ کے باہر، سارے رپورٹرز نے وہ کرنی تھی. لیکن میں کسی اور کیس میں جانا تھا تو میں نے وہ پوری پریس کانفرنس کو اگنور کرنا پڑا. میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں چھوڑ کے اپنا کیس کو آرگیو کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کیس کرنے کے لیے چلا گیا. وہ پریس کانفرنس پھر میرے بہاف پہ کسی اور ہمارے ایک سینئر وکیل صاحب ہیں انہوں نے کی، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے اس پہ مینشن بھی کیا کہ انہوں نے آرگیومنٹ کیا تھا کیس کا، اور انہوں نے وہ تمام آرگیومنٹ پلیڈ کیا تھا، لیکن وہ کسی اور کیس میں مصروف ہیں. تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو اکثر مواقع اس طرح کے آتے ہیں جہاں پہ میڈیا کو میں خود جان پوچھ کے بھی اوائڈ کرتا ہوں، اور کہیں پہ ایسی انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جا کے اپنا ایئر ٹائم لوں، بلکہ اگر میں ان کا ایئر ٹائم لینا چاہوں یا چاہتا تو بہت سی چیزوں میں معاملات بہت بہتر ہو سکتے تھے. لیکن میرے بہتر ہونے کے بجائے معاملات دن بدن خراب ہوئے ہیں صرف ہمارے ان کیسز کی وجہ سے اور پرنسپل سٹانس کی وجہ سے. تو اینی ویز یہ چیزیں پروفیشن کا پارٹ ہے. تو میں نے کہا آپ سے تھوڑی سی اسٹوری بھی شیئر کر لیں، اور یہ کیس کا بھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کر دیا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل ہم ان وکیلوں میں سے نہیں ہیں جو اس وجہ سے کسی بندے کے اگینسٹ کیس فائل کریں یا کسی بندے کو واپس لیں. ابھی ایک ریسنٹلی انسیڈنٹ چل رہا ہے کہ ہمارے ایک جو فیمس یوٹیوبر ہے ان کے خلاف کسی ہمارے ایک اور وکیل بھائی ہیں انہوں نے کیس فائل کر دیا. تو مجھے بھی کہا کہ جی آپ دیکھیں اس میں ان کی طرف سے. تو میں نے اس کو اوائڈ کیا. میں نے کہا جی ہمارا ان چیزوں سے کوئی لنک نہیں ہے. اگر آپ کوئی بندہ صرف فیم کے لیے کیس فائل کر رہا ہے
تو وہ اس اسٹیج سے میں گزر آیا ہوں الحمدللہ. پہلے ایک ٹائم تھا کہ بڑا اٹریکٹ ہوتا تھا یہ، جب فرسٹ ٹائم اپنا نیوز چینل پہ ٹکر چلا تو میں بڑا خوش ہوا. پھر جنگ اخبار میں مجھے جو میری نیوز چھپی اور مجھے وہ ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے سینڈ کی اس کی تصویر، تو بڑا اچھا لگا اپنا نام پڑھ کے. لیکن اب وہ چیزیں میچورٹی تھوڑی سی آہستہ آہستہ آپ کو ٹائم کے ساتھ آتی ہے، اور یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا اسٹانس کیا آتا ہے ہسٹری میں، آپ اپنی لیگیسی کہاں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو جب بھی آپ کے زندگی میں ایسا ٹائم آئے بینگ اے لائر کہ آپ کو فیم یا کوئی پیسہ اٹریکٹ کر رہا ہو اور آپ کو پرنسپلی آپ کو اگنور کرنا پڑے اپنے پرنسپلس کو، تو پرنسپلس کو کبھی اگنور نہ کریں. لانگ ٹرم میں آپ کو وہ بینیفٹ دیتے ہیں، اور میرے پاس اس کی اپنی پرسنل اگزامپل موجود ہے کہ مجھے اس چیز کا بینیفٹ کہاں کہاں پہ ہوا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے کیسے بینیفٹ ہوا. اور میں آپ سے کسی ویڈیو میں ایک ایگزامپل شیئر کروں گا کہ مجھے ایک دفعہ تھوڑا سا فائنینشیل ایشو تھا، تو مجھے کیس نہیں تھا میرے پاس، مطلب فیس اچھی نہیں آئی تھی، مجھے کہیں پہ پیمنٹ کرنی تھی. تو مجھے ایک بہت پاکستان کے سب سے ٹاپ کے ادارے سے آفس ٹائم میں کال آئی، اور میں یوں دیکھ رہا ہوں کال اور وہ نمبر دیکھ رہا ہوں، اور ایک دم سے مجھے انہوں نے بلایا، میری میٹنگ ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ جی انہوں نے مجھے اپنا لیگل ایڈوائزر مقرر کر لیا، اور مجھے چیک مل گئے 2-3 جس سے میری پیمنٹ کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا. تو الحمدللہ بڑے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. I'll see you hopefully tomorrow in the next video. اللہ حافظ.